جو لائرز کی موومنٹ رہی اس کا لیبر موومنٹ پہ ایک اچھا اثر ہوا، اس کا فائدہ ہوا۔ ہم دیکھتے تھے جب ہمارا کیس ہوتا تھا بہت سارے لیبر کے لوگ آتے تھے سر۔ ایک دفعہ تو ایک جج آیا، ہم جب اندر انٹری ہو رہے تھے تو جب اس نے میرا نام لیا، پوچھتے تھے نا کہ آپ بشرا رائیں، تو وہ کھڑا تھا، وہ بھاگا ینگ لڑکا تھا بالکل۔ اس کا سائیوال سے آگے کون سا ہے علاقہ، قادر آباد سے آگے ڈسٹرکٹ ہے نا، اس کا وہ مجھے آ کے کہہ رہا آپ بشرا رائیں ہیں؟ میں نے کہا ہاں سر۔ کہہ رہا میں جج ہوں سول کورٹ کا۔ میں نے کہا سر پھر؟ کہہ رہا آپ میری دعوت کھائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں آپ کی کانسٹیٹیوشن پٹیشن اٹھا کے میں نے کیس کیا اور میں سیشن جج بن گیا ہوں آپ کی اس سے۔ میں بڑے انتظار، میں نے کہا آپ کو میرا، کہہ رہا آپ کا جو کیس ہے نا آپ کے نام سے پورے اس پہ ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ پڑھ کے، وہ جب میں نے اپلائی کیا تو میری پروموشن ہو گئی۔ اسی طرح مجھے فوٹو کاپی والا جو سپریم کورٹ کا ہے وہ کہہ رہا ہے 1500 کاپیاں میں نے آپ کے کیسوں کی لوگ مجھ سے لے کر گئے، اور میں الگ سے لکھ کر رکھتا ہوں کہ بشرا رائیں کے کیس کی کاپیاں، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی وہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن آپ نے پہلی دائر کی تھی نا، وہ لوگ 1500 سے اوپر لوگ لے کر گئے ہیں کہ اس پہ لوگوں کی تنخواہیں، پروموشن، ریگولائزیشن، یہ سارا کچھ جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم سپریم کورٹ، یقین کریں ابھی بھی کالیں آتی ہیں سپریم کورٹ کے دروازے پہ جاتے ہیں نا، ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ہمارے آنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو سچائی سے باعزت طریقے سے یہ چیز کی۔ اور اب ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں، چیف افتخار محمد چودھری کے بعد جو ہے نا، جو ایک سپریم کورٹ میں ایک یعنی تبدیلی تھی اور ایک خوش آئند تبدیلی تھی، وہ بڑی مرجھا گئی ہے۔ وہ ہر سال ایک بہت بڑا ایک پروگرام کرتے تھے، انٹرنیشنل جوڈیشری کانفرنس کرتے تھے، جس میں انڈیا سے، یو کے سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایران سے ان کے سپریم کورٹ کے ججز آتے تھے، اور ہمارے پاکستان کے جو ججز تھے سر، وہ باقاعدہ ہر ایک جج الگ ایک روم میں الگ سیشن پہ باقاعدہ ڈسکشن ہوتی تھی، جس میں ہمیں بھی بلایا جاتا تھا۔ وہ بھی انہوں نے اب نہیں کرتے۔ تو چیف افتخار محمد چودھری اور ان کی جتنی ٹیم تھی، بڑی بہت کنٹریبیوشن تھا۔ اب بھی آپ دیکھیں جیسے ثاقب نثار صاحب تھے، تو مجھے باقاعدہ یہ کہا گیا کہ آپ نے نہیں بولنا کہ آپ کو بقایا جات نہیں ہے، اور آپ کو ہم پر ہیڈ 1000 دیتے ہیں۔ تو پھر پریشانی میں ہم پھر گئے اندر، جیسے سر نے سب کو شاباشی دی، پنجاب کو آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے برج فنانسنگ کر کے جو ہے ان کو پیسے دیے۔ اب میں کھڑی سن رہی ہوں، اور مجھے دھمکی بھی دی گئی نوکری کی کہ اگر آپ بولی کہ آپ کو نہیں ملے تو آپ کو جاب سے بھی نکالیں گے۔ میں نے اپنی ساری دوستوں کو بتا دیا تھا کہ یہ چیز ہے، اب اللہ ہمت دے، دعا کریں۔ پھر جب چاروں صوبوں کو آئی سی اسلام کو شاباش دے کے مجھے کہہ رہا ہے بیٹا اب آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا سر اس وقت ملیریا کا 5واں انجیکشن مجھے لگنا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور نہ چھوٹی عید پہ تنخواہ دی ہے، نہ انہوں نے بڑی پہ دی ہے، ایریئرس مجھے کیا دیں گے؟ اس پہ پھر سارے بخلا گئے، اور میری طرف ایسے وہ دیکھنے لگا، وہ بندہ جس نے مجھے آفر کی تھی۔ تو چیف صاحب پھر ان کی طرف کہہ رہے آنریبل کورٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں، ڈالو سب کو اڈیالہ جیل میں۔ نہیں سر ہم ابھی دیتے ہیں۔ تو یعنی اتنی وہ غلط بیانی فیڈرل والوں کی طرف سے ہوتی تھی کہ ہم نے دے دیے۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے سر کو ایک ریکویسٹ کی، کیونکہ بہت ساری لوگوں نے جو ہے ویڈیو آڈیو چھوڑی ہوئی تھی کہ بشرا اب بک جائے گی اور جو ہے ہمیں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں۔ تو میں نے پھر چیف صاحب کو کہا کہ سر جتنے بھی ہمارے بقایا جات بنتے ہیں وہ ہمیں یک مشت دیے جائیں۔ تو کہتا بیٹا کیوں؟ میں نے کہا سر دیکھیں اگر آپ 30,000 دیں گے، اس میں سے 10,000 ہمیں رشوت دینی پڑے گی، پھر اگلے 30,000، پھر 10,000، ایسے دے دے کے ہم تو آدھے تو دے چکے، اگر آپ ایک دفعہ دیں گے تو ہم ایک دفعہ دے دیں گے 10,000۔ کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکر جب سے ریگولر ہوئی ہے سمجھ لیں بڑی بہت امیر ہو گئی ہے، اور وہ تو دے دے کے افسروں کو رشوت تھک گئی، آئی ڈی پہ، سروس بک پہ، اس پہ پے فکسنگ پہ، پے کریکشن پہ، کوئی بونس لگانا، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس لگانا ہو، یہ جو کرونا کے الاؤنس ہے اس پہ۔ تو جو ہمارے افسران تھے وہ جو غریب آئے تھے اس میں سارے آ جاتے ہیں، آج ان کو دیکھیں ان کے پاس بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، تو ہم پھر بھی کہتے چلے ہمارا سر صدقہ ہے۔